بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبح لله ما في السماوات والأرض أي نزهه كل شيء كلام مزيدة وجيء بما دونه تغييرا للأكثر وهو العليم في ملكه الحكيم في صنعه له ملك السماوات والأرض يحيي بالإنشاء ويميت بعده وهو على كل شيء قدير هو الأول قبل كل شيء بلا بداية والآخر بعد كل شيء بلا نهاية. اچھا جی، ما قبل سے ایک ربط یہ ہے وسبح بسم ربک العظیم اس کے اخیر میں، اور اس کی دلیل تم تسبیح پڑھو اس لیے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما والارض، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں تسبیح پڑھتی ہیں تو آپ بھی تسبیح پڑھیے. نمبر 2، ما قبل سورت کے آخر میں قیامت اور معاد کا ذکر تھا. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا، اگر تم جزا تم کو نہیں ملے گی تو روح کو واپس کرو. اگر روح واپس کر سکتے ہو تو اس صورت کی ابتدا میں توحید کا ذکر ہے، یعنی توحید مفید فی المعاد ہے. التوحید یفید مفید فی المبعاد. اور تیسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں سورت میں متقین کی 2 قسموں کا ذکر تھا، سابقین اور اصحاب الیمین، اور اصحاب الشمال میں ایک قسم کا ذکر تھا، اصحاب المشأمہ. تو اس صورت میں اس کی تکمیل کے لیے دوسری قسم کا ذکر ہے، یعنی منافقین. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافقین کا ذکر ہے. نمبر 4، ما قبل میں ما فی السماوات وما فی الارض کا ذکر تھا، مواقع النجوم وغیرہ وغیرہ. مواقع النجوم ما فی السماوات وما فی الارض ہے. اس صورت میں بھی ما فی السماوات وما فی الارض کا ذکر ہے. سبح للہ ما فی السماوات ومنها النجوم، النجوم مذکورۃ فی ما قبل، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. اور زمین کا ذکر ہے، تحرثون، جو تم زمین میں کاشت کرتے ہو اس کا ذکر بھی ہے. آگ جلاتے ہو زمین پر اس کا بھی ذکر ہے. نمبر 5، ما قبل صورت میں عالم کے فانی ہونے کا ذکر ہے کہ عالم فنا ہو جائے گا، اور آخرت اور تم فنا ہو جاؤ گے. تم موت کو واپس نہیں کر سکتے تو تم فنا ہو جاؤ گے. آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بقا کا ذکر ہے، للہ میراث السماوات والارض. تم تو مر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ہے. نمبر 6، ما قبل میں کاملین کا ذکر تھا، اصحاب الیمین بھی کامل تھے، مقربین بھی کامل تھے، سابقین بھی کامل تھے.
آنے والی صورت میں خاشعین کا ذکر ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ما قبل میں سابقین اصحاب الیمین کا ذکر، آنے والی صورت میں خاشعین کا ذکر. نمبر 7 ما قبل صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا، جنت کی نعمتوں کا ذکر، اور آنے والی صورت میں محشر کی نعمت کا ذکر ہے. جنت کی نعمتوں کا ذکر تو ظاہر ہے، ماء مسکوب، ظل ممدود، فاکہۃ کثیرہ. آنے والی صورت میں محشر کی نور کا ذکر ہے، نعمت ہے نور، نورہم یسعی بین ایدیہم. نمبر 8 ما قبل میں قیامت کا ذکر تھا، اور آنے والی صورت میں قیامت کی تیاری کا ذکر ہے. ما قبل صورت میں قیامت کا ذکر تھا، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. آنے والی صورت میں قیامت کی تیاری کا ذکر ہے. اقرض اللہ قرضا حسنا ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا، اس کا ذکر ہے. یہ قیامت کی تیاری ہے. ما قبل صورت میں نمبر 9 سبح باسم ربک العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تسبیح کیجیے. آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے. کیا ہے؟ عزیز ہے، حکیم ہے، قدیر ہے، محیی ہے، ممیت ہے. سبح للہ ما فی السماوات، آسمان اور زمین والے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ولد سے، شریک سے، عیب سے. اور ما فی السماوات، اچھا اسی طرح پاکیزگی بیان کرتے ہیں عاجزی سے، کہ اللہ تعالیٰ عاجزی، حاجت سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے. آسمان والے قالن وحالن، والارض، اور زمین والے. تو تسبیح عام ہے، تسبیح مقالن ہو یا تسبیح حالن ہو، یعنی ان کی حالت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دال ہے. طوعن و کرہن، بعض طوعن ہے تابیداری سے، اور بعض کرہن ہے نہ چاہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تابیداری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں. بعض صورتوں میں سبح آتا ہے، بعض صورتوں میں یسبح آتا ہے. دونوں کو ملا کر دونوں کا خلاصہ ہے دوام، کہ سبح بھی ہو یسبح بھی ہو تو دوام. نزہہ کل شیء فاللام مزیدۃ، سبح للہ. اور ہاں اگر لام کو آپ زائد نہ کہیں تو یقر للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اقرار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت اور اللہ تعالیٰ کی شان پر. اور ما لایا گیا نہ من، تغلیباً للاکثر، میجارٹی کا خیال رکھا گیا، اس لیے کہ ما زیادہ ہے من کم ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے اپنی ملکیت میں، حکیم ہے اپنی صنعت میں. اس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے. یحیی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی زندگی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی زندگی دیتے ہیں. دنیا میں پیدا کرتا ہے، آخرت میں بھی پیدا کرے گا، بالانشاء، پیدا کرنے کے ساتھ. ویمیت، اور موت دیتا ہے بعد میں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ اول ہے یا غالب ہے، قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے، بلا بدایہ، جس کی ابتدا نہیں. والآخر، اور اللہ تعالیٰ آخر ہے. بعد کل شیء، بلا نہایہ، اللہ تعالیٰ کے لیے انتہا نہیں ہے. بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر ہے تو جنت فنا ہو جائے گی، جہنم فنا ہو جائے گی، اس لیے کہ آخر کا مطلب یہ ہے کہ سب ختم اور وہ باقی. اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے اور آخر ہے. آخر کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قابل فنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ آخر ہے یعنی قابل فنا ہے. اس کے لیے آخر آ سکتا ہے، آخر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے لیے آخر ہو سکتا ہے. ایک معنی ہے. بعض اور دوسرا معنی یہ ہے هو الاول، اللہ تبارک و تعالی اول ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اول ہے یحیی، اور اللہ تعالی آخر ہے. آخر کا مطلب یوجد بعد الافناء، فنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ موجود کرتے ہیں. تو آخر کا مطلب یہ ہے کہ ایجاد آخراً کرتے ہیں. ایجاد آخراً کا مطلب یحیی بعد الافناء، فنا کرتے ہیں اس کے بعد احیا کرتے ہیں، یہ آخر کا مطلب ہے. تو الاول الموجد اولاً اور الآخر الموجد اخیراً فی الآخرۃ. اور تیسرا مطلب یہ ہے هو الاول منہ الابتداء والآخر منہ الانتہاء، یا یوں کہیے هو الاول منہ الابتداء والآخر الیہ الرجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے. تو اول اس کو کہتے ہیں جس سے ابتدا ہو ہر چیز کی، اور آخر اس کو کہتے ہیں کہ آخر اس کی طرف جانا ہو. یہ تین معنی ہیں. باقی اس کی تفصیلات علم کلام کا موضوع ہے. علم کلام ہے جہاں پر جنت اور نار لا تفنیان ہے، فانی نہیں ہوتی جنت اور نار، اور وہاں جنت فانی ہے، اس پر اشکال. جنت تو فانی ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے اس سے، اور جہنم فانی ہے. تو وہاں اس اشکال کا جواب آتا ہے کہ جہاں جنت اور جہنم کو پر فانی ہونے کا اشکال ہے، وہاں اس کے جوابات. علم کلام کا یہ اہم موضوع ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے دلائل کی روشنی میں بالادلۃ، اللہ تعالیٰ باطن ہے عن ادراک الحواس، حواس کے ادراک سے غائب ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علیم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، من ایام الدنیا، سب سے پہلا اتوار اور آخر جمعہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. اول ایک صفت، آخر دوسری صفت، ظاہر تیسری صفت، باطن چوتھی. اور بکل شیء علیم، بکل شیء علیم سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر کے ایک، باطن کے ایک اور معنی بھی ہے. العالم بالظاہر والباطن العالم بالباطن. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا فرمایا علی العرش، عرش پر، کما یلیق بشانہ، یا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت شروع فرمائی علی العرش، عرش پر. عرش کا مطلب تخت پر، تخت پر بیٹھنا یہ کنایہ ہے حکومت کی شروع ہونے سے. فلان کرسی پر بیٹھ گیا، کرسی پر بیٹھنا حکومت شروع کرنے سے کنایہ ہے. اور آسمان و زمین جب بنائے 6 دن میں اور سب چیزیں بنائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکومت شروع ہو گئی. پہلے اللہ تعالیٰ کی حکومت بالقوتی بالفعل نہیں تھی. جب یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی حکومت بالفعل آ گئی. جیسے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بالقوہ، اور جب سب چیزوں کو پیدا کیا تو خالق بالفعل. عرش جسم مستدیر ہے محیط علی العالم، اور کرسی جو مصنف کہتے ہیں عرش کی معنی کرسی ہے، تو کرسی
عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک بہت بڑی صحرا میں ایک حلقہ رکھا جائے، چھوٹا سا حلقہ رکھا جائے ایک بہت بڑی صحرا میں. یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین میں، جیسے مطر اور اموات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتا ہے، نباتات اور معدنیات. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تشریح کی ہے ثم استوى علی العرش، قال ابن عمر استوى امرہ وقدرتہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت چلی اور اللہ تعالیٰ کا حکم چلا. یہ تعویل اور تعویل ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے. کہتے ہیں تعویل سلف نے نہیں کی ہے، خلف نے کی ہے. تعویل سلف نے بھی کی ہے، یہ سلف ہے. سلف خیر القرون کو کہتے ہیں اور خلف خیر القرون کے بعد کو کہتے ہیں. وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے برستا ہے اور اترتا ہے، رحمت اترتی ہے، عذاب، بارش. وما يعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے فیہا آسمانوں میں، جیسے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ. یا یصعد فیہا، جو چڑھتے ہیں جیسے ملائکہ اوپر چڑھتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. معکم اے بعلمہ، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یہاں تعویل کرتے ہیں اور سلفی بھی اس کو تعویل ممدوح کہتے ہیں، اور استوى علی العرش اس کی تعویل کو تعویل مذموم کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تعویل جائز ہے تو پھر یہاں بھی تعویل ممدوح ہے، وہاں بھی تعویل ممدوح ہے. سلف نے تعویل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر سلف نے تعویل نہیں کی ہے تو پھر یہاں کیوں تعویل کرتے ہیں؟ اگر سلف نے تعویل کی ہے تو سلف کی تابعداری میں خلف وہاں بھی تعویل کر سکتے ہیں، یہاں بھی تعویل کر سکتے ہیں. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں تم ہو. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے بغیر تعویل کے، معنی یہ ہے کہ جہاں تم ہو وہاں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کما یلیق بشانہ، تو پھر وہ کہتے ہیں کیا بیت الخلاء میں بھی اللہ ہے؟ یہ بے ادبی کا جملہ کہتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر بصیر ہے. اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے اور تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس. امور یعنی تمام اعمال اور ہونا نہ ہونا، موجودات، سب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس. یولج اللیل فی النہار، داخل کرتے ہیں رات کو دن میں تو دن لمبا ہو جاتا ہے. فیزید النہار وینقص اللیل ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں نہار کو لیل میں تو لیل لمبی ہو جاتی ہے. فیزید وینقص النہار وہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ عالم ہے بذات الصدور، بذات الصدور، بے اسرار ذات الصدور، ان اسرار پر جو سینے والے اسرار ہیں. بما فیہا من الاسرار، جو سینے میں اسرار ہے، والمعتقدات، اور عقائد. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر. ایمان تو پہلے سے موجود ہے، معنی یہ ہے کہ اپنی ایمان پر دائم اور قائم رہو. تو جب اللہ، اس لیے یہاں وآمنوا نہیں آیا کہ یہ آمنوا باللہ ورسولہ یہ ما قبل کا نتیجہ ہے. جب اللہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس نے ایمان نہیں لایا وہ ایمان لائے، اور جس نے ایمان لایا ہے وہ اپنی ایمان پر قائم رہے. یہ ما قبل کا نتیجہ ہے، اس لیے عطف نہیں ہوا. عطف کے لیے تغایر چاہیے، نتیجہ اور ما قبل میں واو نہیں آتا. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں. انفقو ایمان کے بعد لایا، معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر انفاق بیکار ہے.
مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے، فیہ اس مال میں، مستخلفین جانشین بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، فیہ اس مال میں، تو اس میں سے خرچ کرو۔ تم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو، اصل میں تمال اللہ تعالیٰ کا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو اور انفاق میں خلیفہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یا مستخلفین فیہ، تم ماقبل لوگوں کی خلیفہ ہو، بیٹا باپ کا خلیفہ ہے، پوتا بیٹے کا خلیفہ ہے۔ من مال من تقدمکم، ان کے مال میں سے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِيهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور تمہارے جانشین بنیں گے بعد والے جو تم سے بعد ہے، بیٹا باپ کا، پوتا بیٹے کا جانشین بنے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مستخلفین کے دو معنی ہیں، یا مستخلفین کا مطلب بیٹا باپ اور باپ دادا کا خلیفہ ہے، یا مستخلفین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہو، اللہ کا مال ہے، تم کو اس پر بٹھایا ہے کہ تم اس کو حق میں خرچ کرو۔ نزل فی غزوۃ العسرۃ وہی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں آنے والی آیات نازل ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں جو تعریف ہی آئی ہے سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا گھر میں کیا چھوڑے ہو، کہا اللہ کا نام اور کچھ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل یہاں لکھے ہیں مفسرین نے، مثلا یہ کہ وہ سب سے پہلے اول من اسلمہ، سب سے پہلے مسلمان، وانفق فی سبیل اللہ، سب سے پہلے منفق فی سبیل اللہ وہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے بدلہ دیا ہے سوائے حضرت ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ما من احد الا کافیتہ سوا ابی بکر یکافیہ اللہ تبارک و تعالی، ان لابی بکر علی یدا یکافیہا اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال نے جتنا فائدہ مجھے دیا اتنا فائدہ مجھے کسی کے مال میں نہیں دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے پکڑا مشرکین نے اور ان کے گلے میں چادر ڈالی تو رسول حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ابو بکر صدیق کی اتنی پٹائی کی کہ کئی دن تک بے ہوش رہے، یہاں تک سقط شعر رأسہ کہ ان کے سر کے بال بھی گر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعتق سبعتا ممن يعذب فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں معذب تھے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ شامل، عامر ابن فہیر رضی اللہ عنہ شامل، وغیرہ وغیرہ، ان کو آزاد کیا اور اپنا اکثر مال اسی میں خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر کی یہ بھی فضیلت ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے اکثریت ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت طلحہ وغیرہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ معراج کی خبر آئی تو سب سے پہلے انہوں نے معراج کی تصدیق کی اور فرمایا کافر سے کہ اگر میرے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو تو میں تصدیق کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحب فی الغار بن گئے۔ تو یہ آنے والی آیات ان کے بارے میں، فالذین آمنوا منکم وانفقوا، کہتے یہ اشارہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف، اور حضرت ابو بکر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں 300 اونٹ دیے تھے بمعائے سامان کے، اور 1000 دینار، اور پتہ نہیں 500 گھوڑے غالباً، لہم اجر کبیر، وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تم کو کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دعوت دیتے ہیں. اگر غزوہ تبوک کی بات ہو تو پھر سورت مدنی ہے، سورت کی مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے. والرسول یدعوکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلاتے ہیں تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر. وقد اخذ وقد اخذ، اور بتحقیق اخذ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے من بنی آدم من ظہورہم واشہدہم علی انفسہم، تمام انسانوں سے بھی وعدہ لیا ہے. اخذ اخذ میثاقکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا ہے الست میں، عہد الست میں. اور یا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، علی لسان الانبیاء. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائیں گے اور اب نہیں لاتے ہو. یہود نصارہ نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے. اے اخذہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا ہے. فی عالم الذر، عالم الذر میں، جب سب لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. حین اشہدہم علی انفسہم، جب ان کو اقراری بنایا، علی انفسہم ان کے نفسوں پر. الست بربکم، قالوا کیوں نہیں، بلا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کا ارادہ کرتے ہو، فآمنوا، یا ان کنتم مؤمنین بموسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام فصدقوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو اس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. فبادروا الیہ، پس تم جلدی کرو ایمان کی طرف. اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر آیات بینات نازل فرمائی ہے. آیات بینات کا مطلب آیات القرآن، یا آیات بینات کا مطلب معجزات، تاکہ تم کو نکال دے کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رؤوف ہے، بہت مہربان، اور رحیم مہربان ہے، اس لیے کہ تم کو کفر سے ایمان کی طرف نکالے گا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کو کیا ہوا کہ ایمان کے بعد خرچ نہیں کرتے ہو. اللہ اس میں ادغام نون ہے، ان لام لام ہے، کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے. یعنی یہ سب چیزیں تم چھوڑو گے اور اللہ کے پاس رہیں گی. باپ بیٹے سب مر جائیں گے، قیامت میں سب کچھ اللہ کے پاس رہ جائے گا، اور نفخہ اولیٰ کے ساتھ سب ختم ہو جائے گا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری کسی نے ذبح کی، تو فرمایا کتنی بکری رہ گئی؟ تو کسی نے بتایا کہ اس کا کتف رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی باقی ہم نے دے دیا اور کتف رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ بقی کلہ الا کتفہا، سب باقی ہے سوائے کتف کے، یعنی بقی کلہ عند اللہ تعالی سوا کتفہا، جو تم نے خرچ کیا وہ باقی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور اس کا کتف وہ نہیں ہے، باقی سب ہے. باقی کلہا الا کتفہا، الا کتفہا نہیں الا کتفہا، مستثنی کلام موجب میں ہو تو منصوب ہونا چاہیے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تم میری غلطی بھی نکالو، تم مجھے بتاؤ کہ یہ تم نے غلط کہا، پھر میں تصحیح کروں گا انشاءاللہ. بِمَا فِيهِمَا فَيَصِلُ إِلَيْهِ أَمْوَالُكُمْ مِنْ غَيْرِ أَجْرٍ
لیکن ملا آباشت کی چپ نشوت کلام موجب میں بدل بھی ہو سکتا ہے، تو اگر بدل ہو تو پھر فاعل کے حکم میں ہو جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے فَيَصِلُ إِلَيْهِ أَمْوَالُكُمْ، تو تم کو تمہارے مال یعنی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا فِيهِمَا فَيَصِلُ إِلَيْهِ، پس اللہ تک تمہارے اموال پہنچتے ہیں، من غیر اجر الانفاق، انفاق کے اجر کے بغیر۔ اگر تم نے انفاق نہیں کیا، اور اگر تم نے انفاق کیا تو اللہ کے پاس پہنچ گیا اور اجر تم کو مل گیا۔ بخلاف ما لو انفقتم فتوجرون، بخلاف اس کے یعنی یہ چیزیں تو ویسی بھی اللہ کے پاس جانے والی ہیں، اگر انفاق کے ذریعے سے گئیں تو اجر ملا، اگر انفاق کے بغیر گئیں تو اجر نہیں ملا۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، من قبل الفتح صلح حدیبیہ سے پہلے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ بھی فتح ہے اور کامیابی کا دروازہ تھا، سب سے بڑا کامیابی کا دروازہ۔ من قبل الفتح یا مطلق فتح جس میں کسی ملک کا کھولنا شامل ہے، من قبل الفتح اس کے کھولنے سے پہلے اس کے کھولنے کے لیے خرچ کرنا تاکہ وہ ملک کھل جائے۔ تو یہ ترجمہ کریں گے، مثلا جس نے خرچ کیا من قبل الفتح، کسی ملک کو دین کے لیے کھولنے سے پہلے خرچ کیا، وہ خرچہ اعلیٰ ہے، اور کسی ملک کو دین کے لیے کھلنے کے بعد خرچہ کیا تو وہ نمبر 2 ہے۔ وقاتل، اب مثلا اس ملک میں تبلیغ جماعت کا کام جس نے شروع کیا اور خرچ کیا ہے وہ لوگ، اور جو ابھی خرچ کر رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جنہوں نے اس ملک میں دینی کام کو کھولنے کے لیے محنت کی ہے اس کا اجر زیادہ ہے، تاکہ یہ دین کے کام کے لیے کھل جائے ملک۔ وقاتل، جس نے قتال کیا قبل فتح المکہ، وہ برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ بہت اونچے درجے والے ہیں، من الذین انفقوا من بعد، ان لوگوں سے جنہوں نے انفاق کیا بعد میں، حضرت معاویہ وغیرہ جو انفاق کرتے تھے بعد میں، وقاتلوا، اور قتال کیا بعد میں۔ لیکن یہ مت سمجھو آپس میں ان کا فرق ہے، جنہوں نے من انفق قبل الفتح وہ مقربین ہے، اور جنہوں نے انفق من بعد وہ سابقین ہے، اور اصحاب الیمین ہے، وہ سابقین ہے اور اصحاب الیمین ہے۔ تو یہ ایک اور ربط ہوگا ما قبل کے ساتھ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے الجنت الحسنى، المثوبۃ الحسنى، کلًا من الفریقین، اور ایک قرات میں کلٌ وعد اللہ وعدہم اللہ الحسنى، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر خبردار ہے۔ خبردار ہونا کنایہ ہے جزا دینے سے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیتا ہے، قرضا حسنا، قرض حسن، بانفاق مالہ فی سبیل اللہ، اور قرض حسن کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے واسطے دیتا ہے، اس میں ریاکاری مطلوب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دینا اس کو قرض کہا گیا۔ جیسے قرض کی واپسی ضروری ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کو دیا اس کا ثواب، اس کی واپسی اور ثواب کا دینا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دے گا، اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اس کو کئی گنا کر دے گا اس کے لیے، دو گنا نہیں بلکہ کئی گنا کر دے گا، اس کو اضعاف مضاعفہ بنا دے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ یہ منصوب ہے اس لیے کہ استفہام کے جواب میں ہے، استفہام کے جواب میں مضارع بعد الفا منصوب،
ایک قرات میں فیضاعفہ تضعیف سے ہے بالتشدید من 10 الی اکثر من 700 10 سے لے کر 700 تک. جو اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں ہو وہ کیا ہے 700، اور جو اللہ کے راستے میں نہیں ہے ویسے ہے تو اس کے لیے 10 سے لے کر اوپر ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس کے لیے 700 ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، حج میں خرچ کرتے ہیں، عمرے میں خرچ کرتے ہیں، دینی تنظیموں میں خرچ کرتے ہیں، اور علم کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ جو آپ علم کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن زیادہ خرچ مت کرو. اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاد کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کا راستہ، اس میں تفخیم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مشکل ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے. اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ گیا، یہ 6 نمبر آ گئے. اچھا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اجر کریم ہے، مع المضاعفہ، یعنی مضاعفہ بھی ہے، اور اجر جو اجر ملے گا تو وہ عمدہ اجر ہے. مقترن به رضا و اقبال، مقترن به جس کے ساتھ ملائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ راضی ہے، و اقبال، اور اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کے حال پر رحم کریں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اذکر یوم تری، اذکر مقدر کیا، یا لہم اجر کریم، ان کے لیے اجر کریم ہے. یہ اجر کریم کب ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یا فیضاعفہ لہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مضاعفہ کرے گا. کب؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یا یوم تری یسعی سے متعلق ہے، یسعی نورہم ان کی روشنی دوڑتی ہوگی. کب؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ مسلمانوں کو اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے قیامت میں، تو یسعی نورہم سے متعلق ہے. یہ خلاف ظاہر ہے کہ یسعی کے ساتھ متعلق ہو جائے، بظاہر اچھا یہ ہے کہ فیضاعفہ کے ساتھ متعلق ہو جائے. اللہ تعالیٰ مضاعفہ کریں گے کب؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ مؤمنین اور مؤمنات کو دیکھیں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم ان کے آگے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں دائیں، دائیں جانب. حدیث میں آتا ہے بشر المشائین، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو چلتے ہیں فی الظلمات، اندھیرے میں، الی المساجد، تو ان کے لیے خوشخبری دے بالنور التام یوم القیامت، قیامت کے دن ان کے لیے روشنی ہے، ان کے لیے بھی روشنی ہے. من حافظ علی الصلوات، ان کے لیے بھی روشنی ہے جو نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ کرتا ہو، جو سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے جمعے کے دن، جمعے کی رات کو، اس کے لیے بھی روشنی ہے. اور جس کی آنکھیں دینی کام کر رہا ہے اور اس کی آنکھیں چلی جائیں، آنکھیں کمزور ہو جائے، اس کے لیے بھی نور تام ہے. یسعی نورہم بین ایدیہم، اور یہ پل صراط پر، وبایمانہم، اور بائیں طرف نہیں، اس لیے کہ یہ اصحاب الیمین ہے، تو بایمانہم یہ اصحاب الیمین سے اس کا تعلق آ گیا، یہ بھی ایک ربط ہو گیا. بشراکم الیوم، ان سے کہا جائے گا کہ تم کو مبارک ہو آج دن، خوشخبری یعنی مبارک ہو. اور جنات، جنات یعنی دخول جنات، بشراکم تم کو مبارک ہو، جنات دخول جنت، جنت کا داخل آپ کے لیے مبارک ہو. اردو میں مبارک کہیں گے. تجری من تحتها الانہار، ان کی نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم،
باقی منافقین، اس میں دو روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ منافقین کو روشنی ملے گی، ثم یطفئها الریح الشدیدۃ، پھر سخت ہوا بجھا دی گئی اور اندھیرے میں رہ جائیں گے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی، یہ مسلمانوں کی روشنی کی پیچھے پیچھے چلیں گے، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد حجاب اور پردہ لگایا جائے گا اور نور سے محروم ہو جائیں گے. پھر مسلمانوں کے لیے نور ہوگا، کسی کے لیے نور ہوگا مثل الجبل، کسی لیے کہ نور ہوگا مثل النخلہ، اور کسی کے لیے نور ہوگا فی ابہامہ نور، جیسے ٹارچ آتا ہے تو اسی طرح یہ ٹارچ کا کام دے گا، انگلی انگوٹھے میں. جس دن منافقین اور منافقات کہیں گے، معلوم ہوا کہ صورت مدنی ہے، اس لیے کہ منافقین منافقات کا ذکر مدینہ منورہ میں ہے. للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، دیکھ لو ہماری طرف. انظرونا شفقت کے ساتھ دیکھنے کو کہتے ہیں. نظر کے اندر شفقت کا معنی ہے، ہدایہ میں آپ نے 100-200 مرتبہ پڑھا ہے، للنظر، شفقت کی وجہ سے. انظرونا شفقت کے ساتھ دیکھو، یعنی ہمارے اوپر کچھ رحم و کرم کرو. ایک قرات میں انظرونا، امہلونا، ہمیں وقت دے دو تاکہ ہم پہنچ جائیں آپ تک. نقتبس من نورکم، تاکہ ہم لے لیں. نأخذ القبس، تاکہ ہم شعلہ لے لیں، تاکہ ہم روشنی لے لیں آپ کی روشنی میں سے. ان سے کہا جائے گا استہزاء بہم، استہزاء میں، ارجعوا وراءکم، واپس دنیا میں چلے جاؤ. فالتمسوا نورا، روشنی لے لو دنیا میں. روشنی تو دنیا میں ملتی تھی، ایمان دنیا میں تھا، اعمال صالحہ دنیا میں تھے، تو آپ دنیا میں چلے جائیں. استہزاء کہیں گے دنیا میں تو نہیں آ سکتی. دوسرا ترجمہ، ارجعوا وراءکم، پیچھے چلے جاؤ جہاں نور کا پاور ہاؤس ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں سے ہمیں روشنی ملی ہے، تم اور روشنی لے لو، تمہاری روشنی بجھ گئی. تو معنی یہ، ارجعوا الی مکان تقسیم النور فالتمسوا نورا فرجعوا، پس وہ ارادہ کریں گے واپسی کا، فرجعوا. بلکہ یوں روایت میں آتا ہے منافق چل نہیں سکیں گے. فضرب بینہم، پس لگا دی جائے گی، بینہم، بین المنافقین والمؤمنین، بسور، دیوار. اور یہ روشنی چہروں کی روشنی کے علاوہ ہے. یہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے چہروں پر روشنی ہوگی، وہ ذاتی روشنی ہے، اور یہ باہر کی روشنی ہے، دونوں قسم کی روشنیاں. قیل هو سور الاعراف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اعراف کی دیوار ہے جو نار اور جنت کے درمیان حائل ہے. سور قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ، اور سور دیوار کو بھی کہتے ہیں. دیوار کا ترجمہ کرے یا قلعہ. سور البلد ما یکون محیطا بالبلد، لہو باب، اس کا دروازہ ہوگا جنت کی طرف. باطنہ فیہ الرحمت، اندر کی طرف، فیہ الرحمت، اس کے اندر رحمت ہے. جہاں مسلمان ہوں گے، جہاں جنت کی طرف ہے تو اس میں رحمت ہے. باطنہ فیہ، فی الباطن الرحمت. وظاہرہ من قبلہ العذاب، وظاہرہ، اور اس کے باہر والا حصہ، اس کا باہر والا حصہ جس طرف منافقین رہ جائیں گے، کفار رہ جائیں گے، من قبلہ العذاب، اس کی جانب میں عذاب ہے، اس لیے کہ وہ نار کے قریب ہے.
تو وہاں ہے باطنہ فیہ الرحمت لأنہ الی جانب الجنت، اور یہاں ظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اوپر والے حصے یعنی باہر والا حصہ، ظاہر بمعنی باہر، من قبلہ العذاب اس جانب عذاب ہے، لأنہ مما یلی النار، لأنہ فی قرب النار۔ ینادونہم، منافقین آواز دیں گے، ہم مومنین کو آواز دیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ نماز میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، روزے میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی کبھی جہاد میں بھی چلے جاتے تھے۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو گمراہ کر دیا تھا، فتنے میں ڈالا تھا یعنی گمراہی میں ڈالا تھا، بالکفر والنفاق، بکفر الباطن والنفاق، اور معاصی بھی کرتے تھے۔ وتربصتم، اور تم انتظار میں رہتے تھے، وتربصتم بالمؤمنین الدوائر، اور تم انتظار کرتے تھے مسلمانوں کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الدوائر مصیبتوں کا انتظار کرتے تھے، تم مصیبتوں کا انتظار کرتے تھے کہ اب ان پر کب مصیبت آئے گی، تم مصیبتوں کے انتظار میں رہتے تھے۔ دوائر اس کا اچھا اپنا معنی ہے گردش زمانہ، لیکن چونکہ وہ لفظ آپ کے لیے مشکل ہے اس لیے میں نے مصیبت، ورنہ دار یدور گردش، اے گردش زمانہ مجھے اپنے ساتھ لے جا، میں دوش زندگی پر کچھ بار بن گیا ہوں۔ دوش کا آپ کیا جائیں گے، دوش کندے کو کہتے ہیں۔ الدوائر ورتبتم، اور تم دین میں شک کر رہے تھے، آپ کو بتایا تھا کہ ارتیاب اس شک کو کہتے جو بے چینی پیدا کرے، بے چین۔ وغرتکم الامانی، اور تم کو دھوکے میں ڈالا تھا، الامانی آپ کی تمناؤں میں، تم تمنا کرتے تھے جنت ہماری لیے بنی ہے اور نعمتیں ہماری لیے ہے اور ہم دنیا میں خوش تو آخرت میں بھی خوش، بتایا نہیں تم دنیا میں خوش آخرت میں پش۔ غرتکم الامانی، آپ کو امنیہ بتایا تھا کہ غرور کس کو کہتے ہیں جو بغیر سبب کے ہو، یہاں غرور بھی آیا تمنا بھی آئی۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں تم یہ انتظار کر رہے تھے یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تھا تم کو الغرور دھوکہ دینے والے نے، باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت پر، یعنی تم کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا تھا مجترئین بالمعصیت اللہ، ایسے حال میں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت پر جری ہو گئے تھے، جیسے وہاں معنی بتایا تھا آخری حصے میں، یہاں وہی معنی کرو۔ تم کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا تھا، اور دھوکے میں ڈالا تھا مجترئین بمعصیت اللہ، ایسے حال میں کہ تم اللہ کی معصیت پر جری بن گئے تھے۔ اور دوسرا معنی آپ کو بتایا تھا کہ خرکم، اس کے اندر خر جرأت کے معنی ہے، یہ دیکھو جو آپ کے پاس پڑی ہے تو اس میں انشاءاللہ مل جائے گا، غر کا مطلب جرأت، تو معنی یہ ہے وغرکم باللہ الغرور، اور تم کو جری بنایا تھا باللہ اللہ تعالیٰ کی معصیت پر۔ کس نے جری بنایا تھا؟ الغرور، شیطان یا دنیا یا نفس، یہ سب غرور ہے، دھوکہ دینے والے، دھوکہ باز اس کو کہتے ہیں، دھوکہ باز۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج نہیں لیا جائے گا تم سے فدیۃ فائن، جرمانہ، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہ جہنم تمہاری اوپر تصرف کرے گا، متصرف، یا مولاکم، یہ جہنم تمہارا مددگار ہوگا، اگر مدد کے معنی اس میں ہو سکتے ہوں۔ یا مولاکم، یہ جہنم تمہارے لیے زیادہ لائق ہے، تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔